الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سيد المرسلين وعلى آله وصحبه المحبين إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله ومحله. وقال أيضا من أحبني كان محيا في الجنة. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اور خامی تو ایمان مکمل ہے. بزرگوں اور دوستو، آج کی اس مبارک محفل میں میری گفتگو کا عنوان محبت رسول ہے. محبوب دو جہاں نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی انسان اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے حلویات سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. وہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، آپ مجھے اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں. آپ نے فرمایا، تم میں سے کوئی انسان اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. یہ سن کر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کے اوپر قرآن نازل کیا، آپ مجھے میری جان سے زیادہ محبوب ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر رضی اللہ عنہ، اب تمہارا ایمان کامل و مکمل ہے. اے مسلمانوں، دنیا کے ہر ایک چیز کے مقابلے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا کامل ایمان کی علامت ہے. اور کیوں نہ ہو جبکہ رب کائنات کی ذات اقدس میں وہ تمام چیزیں کامل و مکمل طریقے پر پیدا فرمائی ہیں جن کی وجہ سے انسان کسی سے محبت کرتا ہے. اگر کمالات کا باب کھول دیا جائے تو صاف پتہ چلتا ہے ساتوں زمینوں ساتوں آسمانوں میں کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پلے نہیں ہو سکتے. بلکہ ہمارا دعویٰ اور عقیدہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں اور رسولوں کو جو کمالات عطا کیے گئے، رب کائنات کے بعد وہ تمام اوصاف و کمالات کے اپنے حبیب پاک میں جمع فرما دیے تھے. آپ نے جو صحابت کے دریا بہائے، آپ نے عدل ظالمانہ ماحول میں عدل و انصاف کے جھنڈے قائم کیے. چنانچہ فرمایا، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا. آپ کی فصاحت و بلاغت کا آگے بعد میں یعنی پوری دنیا بھی جواب نہیں دے سکتی. آپ کی حیا کا یہ عالم کی پردہ نشین کو آئی لڑکی سے بھی زیادہ حیا تھی. آپ کی تواضع اس قدر کے غلام اور خادموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرما لیتے. آپ کی خوش اخلاقی کا یہ حال تھا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو 10 سالہ دور خدمت میں کبھی تک نہ کیا. آپ کی شجاعت و بہادری کا یہ عالم کے جنگ حنین میں مسلمانوں کے فوج لڑکھڑانے کے باوجود تنہا دشمن کو للکارتے رہے. آپ کی سچائی کا یہ حال تھا کہ ابو جہل جیسے دشمن نے آپ کی صداقت کا احترام کیا. آپ کی عقوب و درگزر کا یہ بے مثال نمونہ کہ فتح مکہ کے موقع پر اپنے صحابہ کی خون کی پیاسوں کو معاف کر دیا. اسلام کے مت والوں، حسن و جمال کی بنا پر بھی انسان کسی سے محبت کرتا ہے. یوں تو خدا کا ہر نبی حسین و جمیل ہوتا ہے، مگر سرکار مدینہ کا حسن و جمال ساری کائنات سے بڑھتا ہے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی کی ماں نے جنا ہی نہیں. حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کہ میں کائنات کے کونے کونے تک پھرا ہوں، مشرق سے مغرب تک میں نے سفر کیا ہے. میں نے ان حسینوں کو بھی دیکھا ہے جن کی حسن و جمال کی پوجا کی جاتی ہے، لیکن اے آمنہ فی الحال تو بے مثال و لاجواب حسن کا مالک ہے. جی ہاں، مصر کی عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، مگر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن جمال کو دیکھ کر عاشقوں نے گردنیں کٹا دی. کسی نے کیا یہ خوب کہا ہے، حسن یوسف دم عیسائیت بیضا داری، حسن یوسف دم عیسائیت بیضا داری، آچا خوبا ہمیں دارن تو تنہا داری. حضرات، احسان کے بنا پر بھی محبت کی جاتی ہے. کہا جاتا ہے انسان احسان کا غلام ہے، یعنی انسان اپنے محسن سے محبت کرتا ہے. وہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ رب کائنات کے بعد سب سے زیادہ احسانات کرنے والی ذات محمد ہے. دوستوں اور احباب کے مقابلے میں، رشتہ داروں کے مقابلے میں، ماں باپ کے مقابلے میں، اساتذہ اور بڑوں کے مقابلے میں، گاؤں کے مکھیا اور پردھانوں کے مقابلے میں، علاقے کے ایم پی اور ایم ایل اے کے مقابلے میں، ملک کے صدر اور وزیر اعظم کے مقابلے میں، حتیٰ کہ ساری کائنات کے مقابلے میں سب سے بڑے محسن محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ نے مکے کی زمین پر اونٹ چرانے والوں کو زمین کا امام بنا دیا. آپ نے مزدوروں اور غلاموں کو حقوق سکھائے. آپ نے بیوہ عورتوں سے نکاح کرنے اور عزت بخشی. آپ نے لڑکیوں کو دنیا دگور کرنے کا دروازہ بند کیا. آپ نے انسانی خون کو کعبے سے بھی زیادہ محترم کر
کر دیا۔ محترم دوستو، قیامت کا ہولناک منظر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ آدم صفی اللہ نفسی نفسی کہتے ہوں گے، ابراہیم خلیل اللہ نفسی نفسی کہتے ہوں گے، موسیٰ کلیم اللہ نفسی نفسی کہتے ہوں گے، عیسیٰ روح اللہ نفسی نفسی کہتے ہوں گے، مگر قربان جائے ذات محمد پر جو کہ امتی امتی کہتے ہوں گے۔ کسی نے کیا یقوب کہا ہے، ان کی تشریح نچوڑوں تو بھی حاصل کیا ہے، ان کی تشریح نچوڑوں تو بھی حاصل کیا ہے، تو جیسا کوئی نہ تھا کوئی نہیں آنے والا۔ الگاد وہ تمام اوصاف و کمالات کی جن کی بنا پر انسان کسی سے محبت کرتا ہے۔ میرے آقا اور مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کامل و مکمل طور پر موجود تھا، لہذا میرا اور آپ کا اور پوری امت کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، جیسا کہ اللہ کے نیک بندوں نے اس محبت کا حق ادا کیا۔ اے مسلمانوں، آؤ میں تمہیں محبت کی سچی کہانی تاریخ کی زبانی سناتا ہوں۔ ایک صحابی کی ڈاڑی میں 2 بال تھے، ایک بال ہوا میں اڑ رہا تھا۔ کسی نے دیکھ کر مذاق اڑایا تو صحابی نے فرمایا، میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کیسے ترک کر دوں گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ایک کسان صحابی ہیں، اپنے کھیت میں ہل چلا رہے ہیں، اچانک خبر ملتی ہے کہ محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ کسان صحابی ہل چلانا بند کر دیتے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ میرے ان کانوں کو بے رکھ دے جن سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنا کرتا تھا، آج کے بعد دنیا کسی انسان کی آواز کو سننا نہیں چاہتا۔ اللہ ان آنکھوں کو اندھا کر دے جن سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا کرتا تھا، آج کے بعد دنیا کی کسی چیز کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ کسان صحابی مستجاب الدعوات تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دونوں دعاؤں کو قبول فرمایا، اسی وقت جانبے اور بیرے ہو گئے۔ ایک صحابی محبوب دو جہاں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ جواب دیتے ہیں میں نے اس کے لیے بہت زیادہ تیاری تو نہیں کی ہے، نہ میرے پاس نمازیں زیادہ ہیں، نہ میرے پاس روزے زیادہ ہیں، اور نہ صدقہ و خیرات زیادہ ہے، لیکن مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ یہ سن کر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کل قیامت میں اس کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کفار مکہ نے خانہ کعبہ کو طواف کرنے کے لیے کیا تو فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر عثمان طواف نہیں کر سکتا۔ مدت دراز کے بعد طواف جیسی عبادتوں کا موقع ملا مگر اپنے حبیب کے بغیر طواف کرنا گوارا نہ کیا۔ جنگ احد کے دوران مدینے میں یہ خبر پھیل جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، پورے مدینے میں گورا مچ جاتا ہے، عورتیں روتی ہوئی گھروں سے باہر نکل آتی ہیں، مگر ایک انصاری عورت ام سلیم رضی اللہ عنہا اپنی سواری پر سوار ہو کر میدان جنگ کی طرف چل دیتی ہیں۔ پتہ چلتا ہے اس جنگ میں تمہارا باپ اور بیٹا دونوں شہید ہو گئے، تمہارے شوہر اور بھائی بھی شہید ہو گئے۔ قربان جاؤ اس عورت پر کہ گھر والوں کی سعادت سن کر بھی آگے چلی جا رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال معلوم کرنے کے لیے بے چین اور بے قرار ہے۔ بلاخر آپ تک پہنچ جاتی ہے اور محبوب دو جہاں کی چادر کا کونا پکڑ کر کہتی ہے کہ ہر مصیبت آپ کے بعد آسان ہے۔ اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے کسی نے فرمایا میں بھی اور باپ بھی شوہر بھی برادر بھی فدا، میں بھی اور باپ بھی شوہر بھی برادر بھی فدا، یہ شہیدی تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہے ہم۔ اسلام کے نوجوانوں تاریخ کی صفحات پر ایک نہیں سینکڑوں ہزاروں واقعات ایسے ملیں گے جن سے سچی پکی محبت کا ثبوت ملتا ہے۔ دعا کیجیے کہ اللہ پاک ہم سب کو پوری امت کو ایسی محبت نصیب فرما دے۔ آقا دو جہاں کے پاس یعقوب نام کا ایک گدھا تھا، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا صدمہ برداشت نہ کر سکا اور روتے روتے ایک کنویں میں گر کر مر گیا۔ مسجد نبوی میں ممبر کی تعمیر سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب ممبر تیار ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگانا بند کر دیا، یہ اپنے محبوب کی سجدائی کو برداشت نہ کر سکا اور بلک بلک کر رونے لگا۔ میرے آقا نے اس بیجان لکڑی کو سینے سے لگایا جس نے رونا بند کر دیا۔ میرے دوستو تاریخ کی صفحات پر بھی ایک محترم دوستوں تاریخ کی صفحات پر ایک نہیں سے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی مقامی تو ایمان مکمل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔